MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قابل احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ایک عظیم مقصد کے ساتھ جمع ہیں۔ انبیاء کے بعد اس دنیا کی سب سے بہترین جماعت کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ مسجد السلام میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، جیسے اس نے ہم سب کو یہاں جمع کیا، جنت الفردوس میں بھی اللہ ہم سب کو جمع فرمائے، آمین یا رب۔ محترم حضرات و خواتین، شان صحابہ اس عظیم الشان کانفرنس میں ہمارا موضوع ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین معیار ایمان کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے ہم بندوں اور بندیوں پر کہ اس نے ہمیں صحیح راستہ عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جس طریقے پہ چھوڑا تو اس طریقے پر ہم اور آپ جینے کی کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ دعا کیجئے گا اللہ تعالی ہر قسم کے فتنے سے ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے، مرتے دم تک صحیح منہج اور کتاب و سنت پر اللہ ہم سب کو باقی رکھے۔ موجودہ دور میں مختلف فتنوں کا یہ امت سامنا کر رہی ہے۔ ان میں سے ایک فتنہ ہے یہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ یا نہیں۔ بعض احباب اللہ ہدایت دے صحابہ کی شخصیت کو لے کر، ان کی مقدس جماعت کو لے کر موضوع بحث بناتے ہیں، اس معنی میں کہ ان کی پیروی یہ شریعت کا حصہ نہیں۔ جیسے ہم اور آپ انسان ہیں ویسے وہ بھی انسان ہیں۔ دین کے معاملے میں فالعیاذ باللہ اللہ ہدایت دے اس جماعت کو کہ دین کے معاملے میں صحابہ سے زیادہ ہم سمجھ میں آگے ہیں، کیونکہ یہ ترقی یافتہ دور ہے، سائنس و ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور یہاں پر ہم دین کو احسن طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ کہہ کر ایک جماعت، ایک قوم یہ غلط اور زہریلا فکرہ امت میں پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہم مختصر وقت میں اس موضوع کی وضاحت کریں گے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو ایمان ہے، تو اس ایمان کو بنیاد بنا کر ہم اپنے عقیدے کو سنوارے کیوں، ہم اپنے منہج کو سنوارے کیوں؟ جیسے انہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری ویسے ہم زندگی گزاریں، جیسا ان کا عقیدہ تھا ویسے ہمارا عقیدہ ہو، جیسے ان کا عمل رہا ویسے ہمارا عمل ہو،
جیسی ان کی صحبتیں تھیں ویسی ہماری صحبتیں ہوں، جیسی ان کی تنہائیاں تھیں ویسی ہماری تنہائیاں ہوں، جیسے ان کے معاملات تھے ویسے ہمارے معاملات ہوں، جیسی ان کی تجارت تھی ویسی ہماری تجارت ہو، جیسی ان کی زبان تھی ویسی ہماری زبان ہو، جیسی ان کی سمجھ تھی ویسی ہماری سمجھ ہو، جیسی ان کی دین پر عمل کرنے کی تڑپ تھی ویسی ہماری تڑپ ہو۔ یہ بات ہم کیوں پیش کرتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھیے گا، اس موضوع کا اللہ تبارک و تعالی نے جس انداز سے اس کو واضح کیا ہے نا، اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ پڑھیے، پہلے پارے کا آخری صفحہ، اگر وہاں پہنچے آپ تو اس آیت پہ ٹھہر جائیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان میرے اور آپ کے لیے معیار اس لیے ہے کیونکہ قرآن نے معیار ہدایت کے لیے صحابہ کے ایمان کا انتخاب کیا۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کو بنانا چاہتے ہیں، اپنی جنت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اللہ کا تقرب چاہتے ہیں، اخروی زندگی میں حقیقی کامیابی چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی اگر آپ چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی کو اس انداز سے ڈھال دو جس انداز سے صحابہ نے گزاری۔ جیسے ان کا عقیدہ ویسے تمہارا عقیدہ ہو، جیسے ان کا ایمان ویسے تمہارا ایمان ہو، جیسے ان کی دینی سوچ ویسی تمہاری دینی سوچ ہو، واللہ العظیم تم راہ راست پہ آ جاؤ گے۔ یہ میرے اور آپ کی بات نہیں، یہ رب ذوالجلال کی قرآن میں بات ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، جیسے تمہارا ایمان ہے، جیسے تمہارا منہج ہے، جیسے تمہاری سمجھ ہے اس دین کو لے کر، اگر ان لوگوں کی بھی وہی سمجھ ہو جائے، وہی ایمان ہو جائے، وہی اگر عقیدہ ہو جائے، وہی منہج اگر ان کا ہو جائے، تو جیسے تم ہدایت یافتہ ویسے یہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ جیسے تم اللہ کے مقرب ویسے یہ بھی اللہ کے مقرب ہو جائیں گے۔ جیسے تم آخرت کے طلبگار ویسے یہ بھی آخرت کے طلبگار ہو جائیں گے۔ جیسے تمہارے دل بڑے پاکیزہ ویسے ان کے دل بھی بڑے پاکیزہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان اس لیے معیار ہے، قرآن مجید نے ہدایت کا پیمانہ اور ہدایت کا جو سبحان اللہ اصول جو ذکر کیا ہے وہ صحابہ کے ایمان کو لے کر اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو مسئلہ بہت واضح ہے دوستو، ہم منہج کے معاملے میں صحابہ کی پیروی کریں، اس لیے ان کا ایمان معیار ہے کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو واضح کیا ہے۔ پڑھیے گا، یہ آیت کریمہ بہت مشہور ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ عظیم مجدہ، یہ عظیم خوشخبری کس کے حوالے سے اللہ نے بیان کی؟ پوری امت کا اتفاق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا تو سر فہرست یہ صحابہ ہیں۔ اللہ کی خوشنودی انہوں نے پالی، اللہ کے رضوان کو انہوں نے پا لیا، اللہ کا تقرب انہوں نے حاصل کر لیا، اس لیے یہ معیار ہیں، اس لیے یہ معیار ہیں۔ صحابہ اس لیے بھی معیار ہے ان کا ایمان کیونکہ وہ اس روئے زمین کی سب سے بہترین جماعت ہے انبیاء کے بعد۔ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ پوری امت کا اتفاق ہے، اس روئے زمین میں انبیاء کے بعد اگر کوئی بہترین جماعت گزری تو صحابہ کی جماعت ہے۔ واللہ العظیم اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ انبیاء کے بعد اس روئے زمین کی سب سے بہترین جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ خیر القرون قرنی، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے اور میرے زمانے کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس زمانے کو خیر سے جوڑا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان کی زندگی کو رضوان سے جوڑا اور اللہ کے نبی نے ان کی پاکیزہ سیرت کو خیر سے جوڑا۔ ان کا پاکیزہ زمانہ ایسا تھا، اللہ کے نبی کی یہ گواہی ہے کہ وہ خیر پہ قائم ہے۔ وہ کوئی معمولی بات ہے کیا دوستو؟ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ قول ہمیں یاد آتا ہے
کہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر اللہ نے نظر ڈالی تو اللہ تعالیٰ کو جو پاکیزہ دل نظر آیا بندوں میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پاکیزہ نفوس نظر آئے، جو پاکیزہ دل نظر آئے قلب محمد کے بعد، اللہ کے نبی کے دل کے بعد، تو یہ قلوب صحابہ ہیں، یہ صحابہ کے قلوب ہیں، یہ صحابہ کے دل ہیں جو بڑے پاکیزہ ہیں. کیوں پاکیزہ ہیں؟ کیونکہ ان کو سوارا کس نے؟ ان کو سوارا دنیا کی سب سے بہترین شخصیت نے، اللہ کے سب سے مقرب بندے نے، انبیاء میں سب سے بہترین پیغمبر نے ان نفوس کو کھنگالا، ان نفوس کی تربیت فرمائی. یہ ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، صحابہ کے حوالے سے بڑی بہترین بات ہے. آپ نے فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأقومهم دينا وأحسنهم أخلاقا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلی اللہ علیہ وسلم وإقامت دینہ. آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس امت کے سب سے پاکیزہ نفوس کس کے ہیں معلوم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں صحابہ کے. بڑے پاکیزہ دل تھے، بڑے نیک دل تھے ان صحابہ کے، اور علم میں بڑی گہرائی تھی، اور تکلف بہت کم کیا کرتے تھے، اور دین کے معاملے میں بہت مضبوط اور صحیح راہ پہ قائم تھے. اخلاق میں بے مثال تھے، اخلاق میں بے مثال تھے. ان مقدس ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی صحبت اور اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب فرمایا تھا. کتنی بہترین جماعت ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے دو عظیم مقاصد کے ساتھ اس قوم کا انتخاب فرمایا. ایک نبی کی صحبت انہیں حاصل ہو، اور دوسرا عظیم مقصد اس روئے زمین میں اللہ کے دین کو یہ قائم کر پائیں. اسی لیے ان کی فضیلت کو پہچاننا، ان کے نقش قدم پہ چلنا. وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَىٰ الْمُسْتَقِيمِ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے جو پاکیزہ اخلاق ہیں، ان کی جو پاکیزہ سیرت ہے، اس پاکیزہ سیرت کو لازم پکڑنا. پڑھیے گا، صحابہ کی زندگی پڑھیے گا، تمہاری زندگی سنور جائے گی. صحابہ کی تجارت پڑھیے گا، تمہاری تجارت میں دینداری آ جائے گی. صحابہ کی تنہائیاں پڑھیے گا، تمہاری تنہائیوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہوگا. صحابہ کی اجتماعی زندگی پڑھیے گا، تمہاری اجتماعی زندگی میں پاکیزگی آ جائے گی. صحابہ کی زندگی پڑھیے گا، تمہارا منہج سنور جائے گا، تمہارا عقیدہ سنور جائے گا، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا. یہ ایسی جماعت ہے جس کو پڑھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کو پڑھنے سے ہمتیں ملتی ہیں، جس کو پڑھنے سے امید کی صبح ہمیں نمودار ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، جس کو پڑھنے سے کامیابی کے راستے ہموار ہوتے ہیں. ایسی مقدس جماعت ہے دوستو یہ صحابہ کی جماعت. اور صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کا ایمان اس لیے معیار ہے. آج ہمیں ایمان کی چھت، توحید کی چھت، صحیح عقیدے کی چھت اگر نصیب ہوئی ہے، اس کے سائے میں اگر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے فضل کے بعد یہ صحابہ کی مرہون منت ہے، ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. آج ہم اللہ اکبر توحید کے سائے میں ہیں، امن کے سائے میں ہیں. اللہ اس توحید والی زندگی کو باقی رکھے، اس امن والی زندگی کو اللہ باقی رکھے. واللہ دوستو ہم نے وہ جتن نہیں کیا، ہم نے وہ کوششیں نہ کی، ہم نے وہ قربانیاں نہ دی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قربانیاں دی تھی. آج اگر ہم
صحیح منہج پہ ہیں یہ محترم علماء جو ہماری خدمت میں حاضر ہو کر دین کی پاکیزہ تعلیم فراہم کرتے ہیں، تو واللہ یہ سمجھ کہاں سے حاصل ہوئی؟ اصحاب صفہ سے یہ سمجھ حاصل ہوئی، صحابہ کی مقدس جماعت سے یہ سمجھ حاصل ہوئی. کیونکہ ہم اور آپ جانتے یہ حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس دین کے ترجمان کون ہیں دوستوں؟ آپ بتائیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہو گئی، تو اس کے بعد صحابہ کا زمانہ آپ پڑھیے گا. ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے کہ صحابہ کی جماعت اس روئے زمین میں سن 110 ہجری تک باقی رہی. تو تقریباً وفات رسول کے بعد 1 صدی سبحان اللہ صحابہ نے پائی. 1 صدی مکمل، 1 سنچوری، گویا کہ 11ویں ہجری سے لے کر 110 ہجری تک صحابہ کا زمانہ. اب آپ بتائیے دین کے ترجمان کون رہے؟ دین کے راوی کون رہے؟ تفسیر کا علم کس نے پہنچایا؟ حدیث کا مبارک علم کس نے پہنچایا؟ آج ہم بیٹھ کر استاذ کے سامنے قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی کی کتاب اور اس کے نبی کی مبارک احادیث کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ کی مراد کو سمجھتے ہیں، نبی کی مراد کو سمجھتے ہیں، دین کی پاکیزہ تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں. تو صحابہ کی کوششوں کا نتیجہ تھا نا دوستو. یہ صحابہ نے محنتیں کی نا. اللہ اکبر. اس علم کو سینہ بسینہ منتقل کیا، اس علم کو ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل کیا، مختلف مقامات کی انہوں نے سیر کی، مختلف مقامات کے اسفار کو انہوں نے طے کیا. بڑی بڑی آزمائشیں آئیں اس دین کو پھیلانے کی خاطر. ہر قسم کی آزمائش کو ان صحابہ نے برداشت کیا. اور آج یہ اللہ کے بندے انٹرنیٹ کا سہارا لے کر، سوشل میڈیا کا سہارا لے کر ان مقدس ہستیوں کے خلاف کیچڑ اچھال رہے ہیں. ان مقدس ہستیوں کے مابین جو کچھ آپس میں انسان ہونے کے ناحیے سے جو اختلافات ہوئے، مشاجرات صحابہ، شیخ محترم اس موضوع کی وضاحت کریں گے کہ ان کے درمیان جو آپس میں اختلافات ہوئے، ان اختلافات کو لے کر میرے اور آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے، میرے اور آپ کا منہج کیا ہونا چاہیے، اس موضوع میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی. لیکن یہ اللہ کے بندے، اللہ انہیں ہدایت دے، صحابہ اکرام کے آپسی اختلافات کو اس لیے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں ان مقدس ہستیوں کے سلسلے میں جو محبت ہے وہ محبت ختم ہو جائے. 2011 میں ہمیں یاد ہے، اللہ ہدایت دے، کہ بعض احباب نے ایک پمفلٹ شہر مدراس میں تقسیم کیا. اس کا نام تھا تمل میں یار ایورگل. یار ایورگل، اللہ ہدایت دے جنہوں نے بھی اس کو لکھا. اس مختصر سے رسالے میں، اس مختصر سے کتابچے میں صحابہ اکرام کے درمیان جو آپس میں اختلافات ہوئے، ان اختلافات کو ذکر کرنے کے بعد لکھنے والے لکھتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. دیکھیے یہ تھے صحابہ، وہ عام انسانوں کی طرح تھے. اب دین کے معاملے میں ہم ان سے زیادہ آگے ہیں، ہم ان سے زیادہ اس دین کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا وہ لکھتے ہیں تمل میں کہ صحابہ کے سلسلے میں میرے اور آپ کے دل میں جو محبت ہے، اس محبت کو مٹانا چاہیے. اندنے ستائی وڑک وینڈم، اس طرح کے جملے انہوں نے اپنی ان کتابوں میں لکھے ہیں. دوستو اللہ ہدایت دے. اللہ ہی خون کے آنسو رونے کی جو ہے بات ہے دوستو. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان سے نوازا ہے. اللہ کے فضل کے بعد ان صحابہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے اب یہاں پر سسٹم میں بیٹھ کر ان صحابہ کی فہم سے زیادہ اپنی فہم کو لا کے جو ہے دین میں پیش کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ان کے اقوال کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، ان کی سمجھ کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، ان کی سیرت کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں، بس خود سے آپ دین کو سمجھ لیجئے گا، کتاب و سنت کو سمجھ لیجئے گا. یہاں ایک بات ہمیں سمجھنی ہے. اللہ کے نبی نے یقیناً یہ فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے اللہ کے بندو، تم اس وقت تک گمراہ ہو نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے. یقیناً دوستو یہ معیار ہدایت ہے کتاب و سنت، یہ پیمانہ ہے کتاب و سنت. لیکن یاد رکھنا کتاب و سنت کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے کہ آپ اپنی ایک دکان شروع نہیں کر سکتے ہیں. کتاب و سنت کو ویسے سمجھیں جیسے یہ صحابہ سمجھے. کتاب و سنت کی مراد کو لوگوں کے سامنے اس انداز سے بیان کریں جیسے ان صحابہ نے بیان کیا. منہجنا الکتاب والسنہ فی ضوء فہم السلف الصالح. تو ضروری ہے کہ ہم اور آپ
इस मौजू को समझने की कोशिश करें। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का ईमान इसलिए मेयार है कि ये दीन के रावी हैं, ये दीन के तर्जमान हैं। इन्होंने दीन की पाकीज़ा तस्वीर को पूरी दुनिया इंसानियत के सामने पेश किया। हकीकत में इन सहाबा की शख्सियात को अगर आप शक के दायरे में लाते हैं तो गोया के पूरे दीन को आप शक के दायरे में ला रहे हैं। अहादीस का मुबारक ज़ख़ीरा आप शक के दायरे में ला रहे हैं। पाकीज़ा अक़ीदा आप शक के दायरे में ला रहे हैं, क्योंकि वफ़ात रसूल के बाद इन्होंने इस दीन की पाकीज़ा तालीमात को उम्मत के हवाले किया। दोस्तों, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के हवाले से अहलुस सुन्ना वल जमा का ये अक़ीदा है, वो सब अदल पे कायम थे। मशहूर जुमला आप जानते हैं, अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ी अलैहि सलफ़ुल उम्मा व जुमहूरुल खलफ़ अला अन्ना अस्सहाबता कुल्लुहुम उदूल, कि ये सहाबा पूरी जमात ये अदल पे कायम है। और अदालत किस वजह से? अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी अदालत को कुरान मजीद में बयान किया। अल्लाह इसलिए राजी हुआ क्योंकि उनकी सीरत अदल पे कायम थी। अल्लाह इसलिए राजी हुआ उनका ईमान सही नहज पर था। अल्लाह इसलिए राजी हुआ उनकी पाकीज़ा सीरत से रब राजी हुआ, वरना अल्लाह ताला इन्हें ये अजीम खुशखबरी ना सुनाते। कुरान पढ़िएगा, अल्लाह ताला ने इनकी पाकीज़ा सीरत को अपनाने की अल्लाह ने तालीम दी है। मशहूर आयत है सूरह तौबा की, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान। अल्लाह ताला ने कहा मुहाजिर सहाबा की अल्लाह ने फजीलत बयान की, अंसार सहाबा की अल्लाह ने फजीलत बयान की, और कहा कि ये अंसार, ये मुहाजिर सहाबा, अल्लाह इनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। याद रखना अल्लाह के बंदो, अगर तुम भी अल्लाह की रजामंदी चाहते हो तो वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान, जो लोग खैर के मामले में, ईमान के सिलसिले में इन सहाबा की पैरवी करें, अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाए। अल्लाहु अकबर, कितना अजीम पैमाना है, देखो कितना अजीम पैमाना है। देखो जो अल्लाह यहां बयान कर रहे हैं कि अगर हमने खैर के मामले में, ईमान के सिलसिले में, मनहज के मामले में अगर हमने इन सहाबा की पैरवी की, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, सहाबा का ईमान इसलिए मेयार है क्योंकि ये दीन के रावी रहे हैं, ये दीन के रावी रहे हैं। और याद रखना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा के हवाले से क्या फरमाया? आपने फरमाया अल्लाहु अकबर कि ये सहाबा मेरी उम्मत के हक में अमन का बाइस हैं। जब तक ये सहाबा मौजूद रहें तो ये उम्मत खैर पे बाकी रहेगी, और जैसे ही सहाबा का ज़माना ख़त्म होगा तो इस उम्मत को जिन हालात से आगाह किया गया वो सारे हालात इस उम्मत पे तारी होंगे। सही मुस्लिम की हदीस है। जैसे अल्लाह के नबी ने इसको मिसाल से समझाया कि जैसे आप सितारे देख रहे हैं आसमान में, ये सितारे आसमान के हक में अमन का बाइस हैं, और जब ये सितारे टूट कर बिखर जाएंगे उसके बाद आसमान पे भी आफत आएगी। आसमान पे भी आफत आएगी। आसमान पे इसलिए आफत आएगी क्योंकि जो अमन का बाइस सितारे थे, जब ये टूट कर बिखर गए तो उसके बाद आसमान के सिलसिले में कुरान मजीद में अल्लाह ने जो वादा किया और नबी ने जो बातें बताई, वो सारी आफतें आसमान पे आएंगी, आसमान फट पड़ेगा और ये दुनिया जो फना हो जाएगी। और उसके बाद आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के हवाले से कि ये सहाबा मेरी उम्मत के हक में अमन का बाइस हैं, और जब ये सहाबा खत्म हो, मेरे सहाबा इस दुनिया से रुखसत हो जाएं तो उसके बाद इस उम्मत पर ऐसे हालात आएंगे, फितने ऐसे उमड़ पड़ेंगे। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने इस हदीस की शरह करते हुए फरमाया, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया कि मेरी उम्मत के हक में मेरे सहाबा अमन का बाइस हैं, और जब ये सहाबा खत्म हो जाएंगे, इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, तो मेरी उम्मत पर वो सारे हालात आएंगे जिनका उनके सिलसिले में उनको वादा किया गया था। इसका मतलब ये है अहद सहाबा के बाद फितनों का ज़ुहूर हुआ, बिदात और खुराफात जन्म लिए, और दीन की पाकीज़ा तस्वीर को दुश्मनान इस्लाम ने बिगाड़ने की कोशिश की। आप तारीख पढ़िएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर का वादा फरमाया ना कि आपका जमाना, सहाबा का जमाना, ताबईन अतबाउ ताबईन का जमाना, 3 सदियां आप पढ़िएगा, 3 सेंचुरी आप पढ़िएगा, ये दीन बहुत पाकीज़ा था, इस दीन में थोड़ी भी मिलावट ना थी। और 3 सदियों के बाद एक ऐसा जमाना आया, उस जमाने में वज़ाइन हदीस पैदा हुए, हदीस को घड़ने वाले जो है पैदा हुए, और इसी तरह से इस दीन में ऐसे अफराद वजूद में आए जिन्होंने इस दीन की पाकीज़ा
شکل و صورت کو بگاڑنے کی کوشش کی، کیونکہ دشمن کو پتا تھا اس دین کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اس دین کو ہم بگاڑ ضرور سکتے ہیں، اس دین کو ہم ضرور بگاڑ سکتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے اس دین میں بدعت و خرافات کو داخل کیا، غلط رسوم و رواج کو داخل کیا، اور آج امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو بدعت میں مبتلا ہے، صحیح منہج سے ہٹا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اسے دین سمجھ رہا ہے، پھر بھی اسے شریعت سمجھ رہا ہے. اللہ اس طبقے کو ہدایت دے. یاد رکھیں دوستو، صحابہ کا ایمان جو معیار ہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ صحابہ کے ایمان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں. خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس امت کے جو 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے جو ایک فرقہ کامیاب ہوگا، ایک جماعت جو کامیاب ہوگی، آپ نے اس کے حوالے سے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ میں اور میرے صحابہ جس منہج پر ہیں، جس طریقے پر ہیں، اگر امت نے اس طریقے کو اختیار کیا، امت نے اگر اس منہج کو اختیار کیا، امت نے اگر اس ایمان کو اختیار کیا، واللہ یہ امت خیر پہ باقی رہے گی، صحیح ہدایت پر، صحیح منہج پر اور ہدایت پر باقی رہے گی. تو لہٰذا دوستو، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں ان صحابہ کے حوالے سے وہ احترام پیدا کریں اور وہ عزت پیدا کریں جو احترام اور عزت کے ایمان کی علامت ہے. اللہ کے واسطے ان صحابہ کے حوالے سے اپنے دلوں میں غلط جو ہے باتیں قائم مت کیجئے گا، کیونکہ یاد رکھیے گا ایمان کی علامت یہ ہے ہم ان صحابہ سے محبت فرمائیں. اللہ اکبر، کہ صحابہ کا ایمان جو معیار ہے، ان سے محبت کو اللہ کے نبی نے ایمان کی علامت قرار دیا. جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله، کہ انصار سے ایمان والا ہی محبت کرے گا، اور انصار سے اگر کوئی دشمنی اختیار کرے اس کے دل میں نفاق ہوگا، اس لیے وہ انصار سے دشمنی اختیار کر رہا ہے. اور آپ نے فرمایا جس نے ان صحابہ سے، انصار سے محبت کی، اللہ ان سے محبت کرے گا، اور جس نے ان سے دشمنی اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس بندے سے دشمنی اختیار کرے گا. تو لہٰذا دوستو، ایمان کی علامت یہ ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کریں. اللہ اکبر، دیکھیے گا صحابہ کا ایمان جو معیار ہے، ان کے ایمان کو ہمارے نبی نے علامت ایمان سے جوڑا کہ ان سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے. بس دو باتیں کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، غور سے سننا. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں، واللہ دو باتیں نمایاں طور پر ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے دوستو، انہوں نے اس دین کی خاطر بہت ساری قربانیاں دی. ایسے ہی یہ دین ہم تک نہیں پہنچا دوستو. آپ ان سے پوچھئے گا جو اس دین کو بڑی آزمائشوں کے بعد انہوں نے حاصل کیا، واللہ ان کے دلوں میں دین کی عظمت ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایمان انہیں ایسے ہی نہیں ملا، بڑی آزمائشوں کے بعد ملا. صحابہ کی تاریخ ہم جانتے ہیں نا کہ صحابہ نے اس ایمان کی خاطر کتنی قربانیاں دی. ارے انسان کو سب سے عزیز تو اس کی جان ہوتی ہے. انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا، جب جان کی باری آئے گی انسان جو ہے سبحان اللہ وہاں کسی سے کمپرومائز نہیں کرے گا. کیوں؟ انسان کو سب سے پیاری اس کی جان ہوتی ہے. اور یہاں دیکھیے گا اپنی جان کا نذرانہ راہ ایمان میں انہوں نے پیش کیا، اپنی جان کا نذرانہ راہ ہدایت میں انہوں نے پیش کیا. یہ بلال رضی اللہ عنہ، یہ سمیہ بنت خبات رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابیات کی زندگی آپ پڑھیے گا، کیسے کیسے انہیں ستایا گیا، کیسے انہیں تڑپایا گیا، اس راہ میں انہوں نے کتنی اذیتوں کا سامنا کیا، لیکن توحید پہ جمے رہے، ایمان پہ برقرار رہے. ان کے دلوں میں ایمان اس قدر راسخ تھا، دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی اور دنیا کی کوئی آفت اسے ختم نہیں کر سکتی تھی. اتنے پاکیزہ مضبوط نفوس تھے صحابہ کے. واللہ انہوں نے قربانیاں دی، آج ہم توحید کی چھت میں ہیں. انہوں نے قربانیاں دی، آج ہم صحیح راستے پہ ہیں. انہوں نے قربانیاں دی، اللہ اکبر، آج پاکیزہ دین کتابوں میں، آج امت کے ایک طبقے میں پاکیزہ دین ہمیں نظر آ رہا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے دوستو، صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کا ایمان معیار اس لیے ہے جہاں انہوں نے اس دین کی خاطر بڑی قربانیاں دی، وہی ان کی پریکٹیکل لائف ایمان سے جڑی ہوئی تھی. آج ان کے خلاف گفتگو کرنے والوں کی زندگی دیکھیے گا. جانتے ہیں اللہ کی طرف سے آفت اور مصیبت کیا ہے؟ اللہ ان کی زندگی سے عمل کو چھین لیتا ہے.
سنتوں کو چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو تلاوت اور اذکار سے چھین لیتا ہے، بڑی لمبی چوڑی گفتگو کریں گے اور عمل سے ان کی زندگی بالکل خالی، صفر۔ حقیقت میں اللہ کی طرف سے آفت ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی طرف سے ایک آفت ہے۔ جب کوئی قوم گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں خیر کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اللہ ان کی زبان کو ذکر سے روک دیتے ہیں، اللہ ان کے دل کو صحیح منہج سے روک دیتے ہیں۔ یاد رکھنا دوستو، اللہ کے واسطے اس حالت میں اپنے دل کو لے کر نہیں جانا، اپنے ایمان کی اور دل کی بار بار حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے گا صحابہ کی زندگی کی سب سے نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ ان کی پریکٹیکل لائف ایمان سے جڑی ہوئی تھی، ایمان اتنا مضبوط تھا، اس ایمان کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ واللہ شراب کا واقعہ ہم جانتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ شراب کو اللہ نے 3 مراحل میں جو ہے اس کو محرم قرار دیا، 3 مراحل جو ہے شراب کے حوالے سے نازل ہوئے، شراب کے حوالے سے، تو آخری جو حکم نازل ہوا یہ حرام ہے، اس سے بچ جائیے۔ صحابہ کا ایمان دیکھیے، کیا صحابہ جن کے گھروں میں ان کے مٹکوں میں پانی سے زیادہ جو ہے شراب رکھی ہوئی تھی، جب اللہ کا آرڈر آیا دل سے قبول کیا، دل سے قبول کیا۔ کیوں؟ ان کے دل ایمان سے آباد تھے، ان کے دل ایمان سے آباد تھے، اس لیے آسانی سے اللہ کا حکم قبول کر لیا۔ یاد رکھنا دوستو، جس کا دل ایمان سے آباد ہوتا ہے نا، خیر کو اپنانا آسان ہوتا ہے، اللہ کے آگے جھکنا آسان ہوتا ہے، سنت کو اپنانا آسان ہے، ہر گناہ سے باز آنا آسان ہے۔ آج ہم نے اپنے دلوں کی وہ ایمانی تربیت نہیں کی، اس لیے ایک خواہش قربان کرنا آج ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ایک جو ہے غلط عقیدے کو چھوڑنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ بدعت میں مبتلا ہیں، جانتے ہیں کہ یہ خلاف سنت ہے، یہ خلاف شریعت ہے، غلط عقیدے میں ہیں، غلط راستے میں ہیں، بدعت و خرافات میں ہیں، غلط رسم و رواج میں ہیں۔ علماء اپنے خطابات میں کہتے ہیں، علماء اپنے بیانوں میں کہتے ہیں، واللہ دوستو یہ پاکیزہ دین ہے، ہم اور آپ جس راستے پہ ہیں اگر اس میں یہ چیز پائی جائے تو وہ خلاف شریعت ہے، کیا ہمارے اندر وہ ایمانی جرت ہے ہم صدق دل سے اللہ سے توبہ کر لیں؟ نہیں، بہت کم بندوں کو یہ توبے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، بہت کم بندوں کو سنت کی توفیق نصیب ہوتی ہے، بہت کم لوگوں کو ایمان پر ایمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اور صحابہ کون تھے؟ انہوں نے اپنی لائف کو ایمان سے جوڑا۔ عمر بن خطاب کے بارے میں مشہور واقعہ جانتے نا، کہ عیینہ بن حصن نے جب عمر بن خطاب سے کہا رضی اللہ عنہ سے کہ یبن الخطاب ما تعطینا الجزل ولا تحکم فینا العدل، تو اس موقع پر سبحان اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا۔ عیینہ بن حصن نے جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہا اب انصاف کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ مال کو انصاف کے ساتھ برابر تقسیم نہیں کرتے ہیں، غصہ آیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آگے بڑھ رہے تھے عیینہ کے ساتھ کچھ معاملہ کریں، جیسے ہی حر بن قیس نے آپ کی خدمت میں سورہ اعراف کی یہ آیت کریمہ انہوں نے تلاوت کی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہا کہ حر بن قیس نے اے امیر المومنین، یہ جو عیینہ ہے نا یہ نادانوں میں سے ہے، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ آپ معافی سے کام لیجئے گا، بھلائی کا حکم دیجئے گا، نادانوں سے آپ اعراض کر لیجئے گا، جاہلوں سے آپ روگردانی کر لیجئے گا۔ فوری طور پر انہوں نے اپنے قدم کو روک لیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، فواللہ ما جاوزها عمر، اللہ کی قسم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے جب آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی، اللہ تعالیٰ معافی کا حکم دیتے ہیں، غصے کو کنٹرول میں لانا چاہیے، لا لیے فوراً۔ اسی لیے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آپ کے حوالے سے وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، اللہ اکبر، یہ صحابہ کی زندگی کی نمایاں خصوصیت ہے، اللہ کی کتاب کی کوئی بات آ جائے وہاں رک جاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اس لیے ان کا ایمان معیار ہے، اس لیے ان کا ایمان معیار ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی لائف کو ایمان سے جوڑا، اپنی لائف کو عقیدے سے جوڑا، ان کی زندگی میں ایمان کی ایسی تبدیلی آئی تو ایمانی کرشمے ان کی زندگی میں نظر آئے۔ دوستو اگر ہم نے ان کے ایمان کو اپنایا، ان کے منہج کو اپنایا، ان کی عملی زندگی کو اختیار کیا،
ان کی فکری اور دینی تڑپ کو اگر ہم نے اختیار کیا، واللہ ہمارے دل بھی بدلیں گے اور ہمارے دل بھی سنوریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بڑی مقدس جماعت ہے، اس جماعت کو ہمیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کو پڑھ کر جیسے انہوں نے قربانیاں دی ویسی قربانیاں دینے کا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ کے واسطے ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو اس مقدس جماعت کے خلاف سوشل میڈیا میں بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، اور ایک ایک صحابی کی شخصیت کو لے کر نازیبا نامناسب الفاظ کہتے رہتے ہیں۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھیں گے، واللہ ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، بلکہ اور کمزور ہو جائے گا، اور فکری ناحیے سے ہم غلط راستے پہ چلے جائیں گے۔ یہ وقت ہے، خاص کر میں آپ سے اپیل کروں گا کہ تمل حلقے میں ہم پہنچیں اور ان کی خدمت میں صحابہ کی پاکیزہ سیرت کو رکھیں، ان کے ایمان افروز واقعات کو بیان کریں، اور جیسے انہوں نے پاکیزہ ایمان والی زندگی بسر کی ویسے ہم بھی گزارنے کی کوشش کریں۔ واللہ ماحول بدلے گا، ضرور ہمارے اندر وہ محبت اور وہ الفت والا ماحول پیدا ہوگا۔ دوستو، یہ کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ آج ہمارے دلوں میں جو اختلافات ہیں، آج ہمارے دلوں میں جو کجی جو پائی جاتی ہے، اللہ رحم فرمائے کہ صحابہ کے منہج کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ واللہ اگر ہم ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں جیسے انہوں نے پاکیزہ زندگی بسر کی، واللہ ہمارے دل بھی بڑے پاکیزہ ہوں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے گا، آج ہمارے دلوں میں وہ اتحاد نہیں، آج ہمارے دلوں میں وہ روشنی نہیں، وہ ایمان کی کرن نہیں جو کرن اور جو روشنی کے ہونی چاہیے۔ اس کا اہم ریزن کیا ہے؟ ہم صحابہ کی لائف سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، ویسٹرن کلچر سے یہ نوجوان نسل بہت قریب ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی یہ ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور صحابہ اکرام کی پاکیزہ سیرت کے مطابق اپنی سیرت کو ہم ڈھالنے کی کوشش کریں۔ واللہ حالات بدلیں گے اور روشن مستقبل ہندوستان میں باذن اللہ نمودار ہوگا، دشمنان اسلام کی سازشیں ختم ہوں گی، اور اس امت کو چین والی زندگی نصیب ہوگی، امن والی زندگی نصیب ہوگی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ ایمانی حرارت، وہ ایمانی ولولہ، وہ ایمانی زندگی عطا فرمائے جو صحابہ اکرام نے گزاری۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے، خیرات اور احسان کے معاملے میں ان کی مکمل پیروی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ہر قسم کے فتنے سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے، بدعت و خرافات سے اللہ امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، غلط رسم و رواج سے اللہ ہماری زندگی کو دور رکھے، صحیح منہج پر زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کی پاکیزہ سیرت کو پڑھنے اور پاکیزہ سیرت کو عام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں مضبوط ایمان پیدا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو ایک اور نیک بنا دے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس دور پرفتن میں خصوصاً نوجوانان ملت جو غلط راستے پہ آگے بڑھ رہے ہیں، جو دین کے نام پر دین کو بدنام کر رہے ہیں، جو دین کا لباس پہن کر دین کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اللہ ان نوجوانوں کو ہدایت دے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو لوگوں کو صحیح دین سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دور پرفتن میں ہم سب کو صحیح منہج پر، کتاب و سنت پر اور ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ کئی لوگوں کو تو اطلاع مل گئی کہ الحمدللہ 7 والی زمین کا رجسٹریشن ہو چکا ہے، الحمدللہ جو 1200 اسکوائر فٹ انشاءاللہ اس مسجد میں شامل کی جائے گی ایکسٹینشن میں انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو کارروائی اس کی مکمل ہو گئی اور جو لوگ آکوپائڈ تھے وہاں پر وہ لوگ بھی الحمدللہ خالی کر دیے، ڈیمولیشن کا ورک بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر وہاں پر اس مسجد کا ایکسپینشن ہو جائے گا۔ تو گراؤنڈ +2 کا ابھی فی الوقت ہمارے پاس پلان ہے، کیونکہ اپروول کے اعتبار سے بڑا مسائل چلتے ہیں، تو انشاءاللہ اب اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مسجد کی تعمیر کے اعتبار سے اب جو بھی پاک نفوس اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ چونکہ گراؤنڈ +2 1200 اسکوائر فٹ کا، یہ 3600 اسکوائر فٹ کا سمجھیے کہ جب اس وقت ہم تعمیر کے اعتبار سے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے، تو یہ ایک مربع قدم 1 اسکوائر فٹ 3000 روپیے،
اور ایک مسلح 8 اسکوائر فیٹ کا، ایک مسلح جو ہے 24,000 روپے یہ جو ہے ہم نے متعین کیا ہے۔ اب جو جس استطاعت کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو آپ لوگ آگے بڑھیں۔ جو بھی QR کوڈ کے ذریعے سے یا بینک کے ذریعے سے مسجد کے ایکسپینشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا کوئی ہمارا آفس پہنچ کر جو ایک اپنا عطیہ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے، اور چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی نماز پڑھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔